بہت سے علماء اس بات کو سمجھتے نہیں، جی اس نے کفر کیا ہے. ایک انسان اللہ کی کسی بات کا کفر کرے تو سارا کا سارا کافر ہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے وہ انسان؟ ایک انسان جو ہے سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو مسلمان ہونا چاہیے، اور مسلمان ہونے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان لے آنے کے بعد اس کو دوسرا کام یہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نمازی بنانا چاہیے، اور اس کے بعد قربانی کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول بھی فرمائے گا. پھر قربانی جو ہے یہ ایک مسلمان کے اوپر ہے. قربانی کا دوسرا جو ہے یہ کس کے اوپر فرض ہے؟ جو مومن ہے، اہل ایمان کے اوپر فرض. جو اہل ایمان نہیں ہیں ان کا قربانی سے کیا تعلق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، وفد عبد القیس. یہ کچھ دن نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دور سے آئے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے دین اسلام کی باتیں جو تھیں وہ سیکھیں. سیکھنے کے بعد یہ جانے لگے واپس، تو نبی علیہ السلام کو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، جو کچھ ہم نے سیکھنا تھا یہ سیکھ لیا ہے، لیکن ابھی کوئی باتیں اے اللہ کے رسول خاص آپ نے ہمیں بتانی ہے نا، تو وہ بات بھی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم جا کے اپنی قوم کو بتائیں. ہم سارا سال چکر نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے رستے میں ایک قبیلہ ہے مضر. یہ قبیلہ مضر جو ہے بڑا دشمن ہے یہ ہمارا، تو وہ عام دنوں میں اگر سو گزریں تو وہ مار دیتے ہیں، بندے کو قتل ہی کر دیتے، ختم کر دیتے ہیں. اے اللہ کے رسول، یہ جو دن ہے نا، یہ جب مہینے ہوتے ہیں، یہ جب محترم مہینے آتے ہیں 4 جو ہیں، تو اے اللہ کے رسول ان مہینوں کے اندر یہ ذوالقعدہ، آگے اس کے بعد ذوالحج، اس کے بعد محرم، اور ایک مہینہ ماہ رمضان سے جو پہلے ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب، وہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کریں کہ آپ ہمیں کوئی ابھی چیز بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں، اس کو دھیان سے یاد رکھ لینا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امرہم بالایمان باللہ وحدہ، امرہم بالایمان باللہ عز وجل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے اوپر یاد رکھنا. جو ایمان ہے نا یہ کبھی نہ ڈولنے دینا، اس میں نہ کمی آنے دینا. کہنے لگے جی ٹھیک ہے، چپ کر گئے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اتدرون ما الایمان باللہ عز وجل، اور تمہیں پتہ ہے اللہ کے اوپر ایمان ہوتا کیا؟ پتہ ہے ایمان کیا ہوتا ہے؟ میں یہ بتانے لگا ہوں کہ قربانی ایمان والے کے اوپر فرض ہے. اور ایمان کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ ایمان ہوتا ہے. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں، اللہ کو پتا ہوگا، یا اللہ کے بتانے سے اے اللہ کے رسول آپ کو پتا ہوگا ایمان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الایمان، فرمایا ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ ایمان کیا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. میں گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دو محمد اللہ کے رسول ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ایمان ہے، یہ ایمان باللہ ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہو تو اللہ کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں. یہ قربانی کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے قربانی؟ یہ کیوں جاتا ہے جا کے باڑے میں، جا کے وہاں سے وہ جا کے لے خریدتا پھرتا ہے، بکرے خریدتا پھرتا ہے، گائے خریدتا پھرتا ہے؟ کیوں لے کے آتا ہے یہ جب اللہ کو نہیں مانتا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتا رہے ہیں. فرمایا الایمان، ایمان یہ ہے گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز پڑھنا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ایمان سے خارج ہے وہ انسان.
کس وجہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جا کے جانور لینے جانا ہے جی، اتنے جانور کرنے ہیں، پچھلے سال یہ کرنے فلانے فلانے؟ سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ مومن بنے، ایمان لے کے آئے. اور ایمان کیا ہے؟ وہ یہی ہے اللہ کی گواہی شہادت کی دے، اس کی وحدہ لا شریک کی، اس کی ابوبیت کی، ربوبیت کی، کہ وہ معبود ہے، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ اس کائنات میں آخری اللہ کے نبی اور رسول، اور آخری اس پوری کائنات میں آخری انسانوں کے لیے امام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کرنا، آخری نمونہ جو ہے، اور نمونہ بہترین اللہ نے جسے کہا وہ محمد رسول اللہ ہے. ان کے مطابق زندگی گزاروں گا. جب یہ بات کا اقرار کر لے اور نماز پڑھے پھر مومن ہے، ورنہ مومن ہی نہیں. جب مومن نہیں تو نماز اس کے اوپر، یہ قربانی اس کے اوپر کس چیز کی ہے؟ کیوں قربانی کرتا؟ اللہ پاک نے 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے، آپ گھر میں جا کے دیکھ لیں. 18ویں سپارے میں اللہ نے ایمان والوں کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ یہ ایمان والے ہوتے ہیں. آپ کھول کے دیکھ لیں سورہ مومنون. بسم اللہ الرحمن، یہ قرآن، یہ 18واں سپارہ. قد افلح المؤمنون. اللہ نے کہا اس ایمان والے لوگ کامیاب ہوں گے، یہ جو ہم ایمان بتانے لگے ہیں یہ. اس کے علاوہ کوئی اور قسم کا ایمان لاتا ہے جی میں بڑا مومن پکا فلاں اور یہ بڑا عاشق اور فلانا، اور اس قسم کی گفتگو کرتا ہے. یہ سب گفتگو گندی ہے. اصل گفتگو یہ ہے ایمان کیا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ کہتا ہے اس قسم کا ایمان جو ہے یہ قیامت کے دن انسان کو کامیاب کرے گا کہ ماننے کے بعد سب سے یہ پہلے یہ ہے نمازیں پڑھے، نمازوں کا پابند ہو. اور صرف نمازوں کا نہیں بلکہ نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑائے، اللہ سے معافیاں مانگے اللہ سے. اب یہ ایمان، اللہ ایمان اس کو کہا. پھر آگے جا کے دوبارہ کہتا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. پھر اللہ دوبارہ کہتا ہے یاد رکھنا یہ ایمان مجھے پسند ہے جس ایمان میں نماز ہے. جو اللہ سے وعدہ کیا ہے نا اس نے اس وعدے کو پورا کرے. عہدہم، اپنے وعدے کا خیال رکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. یہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بیعت ہے، یہ وعدہ ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ میں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا تیرے علاوہ. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کسی کی بھی نہیں کروں گا، میں تیری عبادت بھی نہیں کروں گا؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ انسان سمجھتا ہی نہیں اس بات کو. اس نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا ہے اے اللہ میں کسی کی عبادت بھی نہیں کروں گا، میں تیری بھی نہیں کروں گا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور معبود نہیں ہوگا میں جس کی عبادت کروں الا اللہ، اللہ میرا معبود ہوگا جس کی میں عبادت کروں گا. ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کس قسم کا مومن ہے؟ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ جھکتا ہی نہیں ہے. یہ ایمان کس قسم کا ہے؟ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر آپ نے فرمایا بین الکفری والایمان، ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز ہے اگر وہ ہٹا دی جائے تو دونوں کافر بن جاتے ہیں، دونوں ہی. یا اگر اس کو قائم کر دیا جائے تو کفر جو ہوگا یہ ایمان. بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، جو انسان نماز کو یاد رکھے یہ درمیان میں نماز ایک چیز فرق ہے. اگر نماز چھوڑ دی ایمان والا کافر ہو جائے گا. اور اگر کوئی انسان کافر ہے ایمان رکھتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دے اللہ کے نزدیک اہل ایمان میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا. بین الکفری کفر، حدیث کے الفاظ دیکھیں بین الکفری والایمان ترک الصلاۃ، وہ نماز کا فرق ہے. نماز اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ درمیان میں فرق مٹ گیا، وہ کافر اور مسلمان دونوں آپس میں مل گئے ہیں. ایسا ایمان جس میں ایمان اور کفر آپس میں مل جائیں اللہ کے نزدیک اس کو کافر ہی کہتے ہیں. یاد رکھیں شریعت میں یہ چیز نہیں ہوتی اچھا بچوں کچھ مسلمان ہیں کچھ مومن ہیں، نہیں. اللہ کی شریعت میں یہ ہوتا ہے یا ایمان ہے یا کفر ہے یا سچا ہے یا جھوٹا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. شریعت میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایمان اور کفر دونوں آپس میں مل کے رہ رہے ہیں کٹھے. یہ درمیان کی جو دیوار ہے یہ جس نے اس کو ہٹا دیا بس اس کا ایمان جو ہوگا یہ چلا جائے گا اور خراب ہو جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے ایماندار بنے تو پھر قربانی کرے. اور ایماندار بننے کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے. نماز پڑھے گا تو ایمان اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نماز
یہ دروازہ ہے یہ ایمان کا، باقی کی آہستہ آہستہ چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تیسری چیز یہ ہے، یہ جو قربانی ہے یہ کس آدمی کے اوپر ہے؟ یہ اس آدمی کے اوپر ہے جو دیندار آدمی ہے، صاحب دین ہے، دین اسلام کو مانتا ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، یہ دین جو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، اس دین کو ماننے والا اگر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر اللہ کے دین کو نہیں مانتا تو وہ قربانی نہ کرے، پہلے دیندار بنے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے 17واں سپارہ ہے، اس کے آخری رکوع ہے سورہ حج کا، اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ علی الناس فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ فرمایا یہ دین ہے جس دین کے اندر، یہ دین جو ہے، یہ دین اسلام، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے جو امتی تھے ان کو بھی یہی دین دیا تھا، اور وہ آسان دین تھا جس میں کوئی ایسی بات، اور وہ دین جو چلتا ہے وہ کہاں سے چلتا ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد، نبی کو ماننے کے بعد، ایمانیات کی چیزیں ماننے کے بعد سب فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھے تو وہ دین ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، بے دین انسان ہے، اس کے بے دین ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، جو بے دین ہے وہ کیا، بے نماز جو ہے یہ بے دین انسان ہے، اس کا دین سے تعلق ہی کو اللہ ہی نہیں مانتا اس کو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ مومنو، اوے اللہ سے جڑ جاؤ، یہ جڑنے کا طریقہ ہے اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے لگ جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی نہ جھکاؤ، اللہ سے مانگو، اس کے سامنے جھک کے اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، غیروں کے سامنے نہ، اللہ سے جڑ جاؤ، اور جڑ جاؤ اللہ سے چنگے رہو گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور جڑ جاؤ اللہ سے، وَمَوْلَاكُمْ، اور سارے کام کائنات میں جو کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، جڑ جاؤ چنگے رہو گے۔ اور لوگوں جڑ جاؤ، هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہی ہے جو بہترین کار ساز ہے، ہر قسم کے کام کرنے والا، اور وہی ہے، اس سے بہتر کوئی اور نہیں۔ وہی جب کو مدد کرنے پہ آتا ہے تو کو مدد کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لو، تم اللہ کے سامنے جھکنا۔ جو انسان یاد رکھیں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نیچے ہوتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر اٹھاتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے جھکنے والوں کو پھر بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ دنیا میں اس کے اوپر آزمائش کبھی آ سکتی ہے، اور وہ آزمائش جو ہے شاید یہ اس کے لیے بہتری ہو۔ کئی آدمی یاد رکھیں، ان کو زیادہ رزق دینا یہ ان کے لیے ان کے ایمان کی موت کا سبب بن جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، بے حیائی میں، بے شرمی کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ پہلے چھوڑ دی مزرا مال آیا، دوجا بیاہ کرنا، دوجا بیاہ، تیسرا، اب ایسا پڑھتے ہیں، بدکاریوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، دوسری دنیا کے ملکوں میں چلے گئے، اپنی آنکھوں کی بدکاریاں کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ۔ کئی دفعہ اللہ اپنے مومن بندوں کو مال تھوڑا دیتا ہے تاکہ یہ اور میرے سامنے چوکتا رہے، اور مجھ سے ترلے کرتا رہے، مجھ سے یہ مانگتا رہے، اور میرے ساتھ لو لگائی رکھے، کسی اور کی طرف نہ جائے۔ کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی انسان کو اللہ اس لیے کہتا ہوں مجھ سے جڑ جاؤ، اور جڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جو، اللہ کے سامنے نماز پڑھنی شروع کر دو پابندی کے ساتھ، شریعت کے حکم کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک وفد آیا تھا، اس کو کہتے ہیں وفد ثقیف، یہ طائف کے رہنے والے تھے، طائف کے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے کچھ نئے تھے یہ لوگ، آ کے مسلمان ہوئے، کچھ چیزیں سیکھیں، اچھا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول ایک دو بات آپ سے کرنی ہے۔
ہم چونکہ ابھی نئے نئے مسلمان ہیں تو ہمیں کچھ کاموں کی چھوٹ مل جائے, چھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد پہ نہیں جائیں گے. فرمایا کوئی بات نہیں, نہ جاؤ, باقی کے دین پہ تو عمل کرو گے نا؟ اے جی کریں گے. نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ جب یہ دین ان کے اندر داخل ہوئے گا یہ خود جہاد پہ جائیں گے. پھر کہنے لگے ایک اور بات ہے, ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی. اب زکوٰۃ تو 1 سال کے بعد ہونی تھی, اور وہ بھی جس کا نصاب پورا ہونا تھا. آپ نے فرمایا اچھا تم زکوٰۃ نہ دو. مطلب یہ تھا کہ ایک سال پورا لگ جانا, اور پتہ نہیں کوئی صاحب نصاب اس غربت کے دور میں کوئی ہوتا بھی ہے کہ نہیں. میں اچھا تم نہ دو. تیسری چیز کہنے لگے اللہ کے رسول بس آخری چیز ہے, ہم نے نماز نہیں پڑھنی کرنی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یاد رکھو, لا خیر فی دین لا خیر فی دین لیس فیہ الرکوع. فرمایا یاد رکھو جس دین کے اندر نماز نہیں ہے اس دین کے اندر باقی کوئی خیر ہے ہی نہیں ہے. ہر قسم کی خیر جو ہے یہ نماز سے شروع ہو جاتی ہے. اگر نماز نکال دی جائے تو دین کے اندر کا جو خیر ہے یہ اس کو کوئی نہیں ملے گا, کوئی خیر نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے قیامت کے دن میں اور دنیا میں اور قبر میں کسی جگہ اس کو کوئی خیر نہیں ملی. اس دین کی جو برکات ہیں یہ اس کو نہیں ملی. اگر نماز نہیں پڑھتا تو باقی رہ گیا اس کے بعد یہ دین کس قسم کا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ ہے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اندر باقی دین کس قسم کا ہے؟ اور پورا تو ہندو اور سکھ بھی تولتے ہیں, سچی تو وہ بات بھی مانتے ہیں. یہ مرزائی بھی کافر جو ہیں یہ بھی بولتے ہیں, یہ فلانا جو ہندو سکھ عیسائی اللہ کے منکر جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں پورا مال تولو فلانا کرو. وہ تو اگر نماز نہیں تم پڑھتے تو بتاؤ فرق کہاں سے شروع ہوگا تمہارا ان کا؟ نماز پہلے پڑھو, سب سے پہلے یہ ہے کہ نماز پڑھو. ایمان لانے کے بعد یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تاکہ پتہ چلے یہ دیندار ہے. اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ دین سے فارغ ہے, اور جو بے دین انسان ہے اس کے اوپر قربانی کسی قسم کی ہے ہی نہیں. اللہ کی شریعت میں بے دین انسان کے اوپر قربانی نہیں رکھی گئی. پہلے دیندار بنے, اور دیندار کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کرے. اگلی بات یہ ہے کہ قربانی کس آدمی کے اوپر ہے؟ قربانی اس آدمی کے اوپر ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس کے اوپر قربانی ہے. اب ہم اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں, اللہ کے رسول آپ کا امتی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. یہ 26واں سپارہ ہے اور یہ سورہ الفتح ہے اور یہ آخری اس میں رکوع ہے. اللہ کہتا ہے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا امتی کون ہوتا ہے. اللہ سے پوچھ لو نا. ہمارے ہاں تو مولوی جب فتوے دینے لگتے ہیں, او جی جس نے کلمہ پڑھا ہے نہ کروڑ گناہ بھی کرے نہ کروڑ قسم کے وہ انکار بھی کر جائے, وہ نماز نہ پڑھے, یہ نہ کرے, سود کھائے, فلاں کرے, نچے, فلاں کرے, تیاں پینٹا پا کے باہر پھرن, کچھ ہوے ساری دنیا, وہ جی امتی ہے امتی ہے. اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ امتی ہوتا کیا ہے. قرآن مجید سب سے کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری اور پیارے سارے نبیوں کے سردار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کے ساتھ امتی کون ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور دیکھنا یہ آپس میں بڑے نرم ہیں, لیکن جب غیروں کے ساتھ غیروں کے لیے ان کے سامنے آنا پڑے یہ سخت ہوتے ہیں یہ لوگ. رحماء بینہم تراہم, تم ان کو دیکھو, تراہم رکعا سجدا. یہ محمد رسول اللہ کے امتی وہ ہیں کہ ان کو دیکھو جب ٹائم ہوتا ہے کبھی رکوع میں ہوتے ہیں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں. اللہ ان کو کہتا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں یہ. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. اللہ پاک کہتا ہے, اور ان کی یہ مثالیں یہ نشانیاں پہلے ہی ہم نے کتابوں کے اندر یہ لکھ دی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے نمازی ہوں گے,
ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ میں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کہ کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، اور کئی کیا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور دیکھو کئی تو نمازیں پڑھ کے ان کے پیشانیوں کے اوپر وہ سجدے کے محراب بھی بن گئے ہیں، اور یہ ہیں محمد رسول اللہ کے امتی اور آپ کے ساتھی۔ اللہ ان کو کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، حدیث میں آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرف امتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامم بین نوح الی امتک، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی آپ ہیں، تمام نبی ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، اے اللہ کے رسول آپ اپنے امتی کو کس طریقے سے پہچانیں گے؟ اور لوگوں اس حدیث کو لکھ لو اپنے سینوں کے اوپر، اپنے بچوں کو بتاؤ، بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، ماں کو، اور بتاؤ اپنی بیویوں کو بتاؤ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو کس طریقے سے پتا چلے گا یہ میرا امتی ہے؟ فرمایا ہم غر محجلون من آثار الوضوء، فرمایا میرے امتی وہ ہیں جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، جو اعضاء کو دھوتے ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں چمک رہے ہوں گے۔ میں پہچان لوں گا یہ محمد رسول اللہ کا امتی ہے، یہ بھی محمد رسول اللہ کا امتی ہے، یہ بھی محمد رسول اللہ کا امتی ہے۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو وضو نہیں کرتا، اس کو محمد رسول اللہ خود انکار کر دیں گے یہ میرا امتی نہیں۔ جو امتی نہیں، جو کائنات کے امام کا امتی نہیں، صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں، اور اگر کلمہ پڑھنے سے ہوتا نا تو ابو جال لکھ مرتبہ کلمہ پڑھنے کو تیار تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کروڑ مرتبہ پڑھنے کو تیار تھا، لیکن یہ تھا وہ یہ کہتا تھا اور میں محمد رسول اللہ کے پیچھے لگنا ہے نا کہ جو ان کی بات یہ نہیں مجھ سے مانی جاتی۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی پیچھے لگنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیں امت میں اگر رہنا ہے تو اس کی بنیادی شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نمازی بنے تاکہ قیامت کے دن اللہ کا رسول آتے دور سے دیکھ لے، وہ جس کی پیشانی چمک رہی ہے نا، اور ہاتھ چمک رہے ہیں اور پاؤں چمک رہے ہیں، غرن محجلون، یہ جن کے پیشانیاں اور ہاتھ چمک رہے ہیں نا، من اثر الوضو، وضو کرنے، یہ ہے میرا امتی۔ اور دوسرے کو تو محمد رسول اللہ اپنا امتی نہیں مانتے، قربانی کیوں کرتا ہے؟ کیوں یہ لے لے بکرے چترے، یہ اونٹ کیوں کر رہے ہیں؟ امتی پہلے بنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، امتی بننے کو تیار نہیں، اور لے لے کے گلے کے اوپر چھری پھرنے کو فٹافٹ تیار ہے۔ اور جب کسائی کو میں نے کہا جی پہلے دن پہلے ساڈا کرنا ہے پھر کسی اور کا کرنا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں بنتا۔ کم از کم یہ ہے کہ قربانی کے لیے کم از کم یہ ہے کہ اسے اللہ کا بندہ تو ہونا چاہیے نا، اپنے نفس کا، اپنی ذات کا، اپنی برادری کا بندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنا اللہ کے بندے کون ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ وہ ہے، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، اور تم دیکھنا ہے یہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، اللہ اس کو اپنا بندہ مانتا نہیں، وہ اپنے نفس کا بندہ ہے، اپنے دل کا بندہ ہے، وہ دل کی بندگی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں مان رہا، اس کا دل کہتا نماز نہیں کتوں پڑھا جی میں اتنا ٹھنڈے چٹھاں اب نیندر مسا نیندر آئی اٹھ جا،
یہ اپنے نفس کی بات مانی ہے. کائنات کے امام کو پتا, کائنات کے مالک اللہ کو پتا ہے یہ ابھی ابھی سویا, اس نے پھر بھی اٹھایا, اس کا مطلب ہے اسے پتا ہے اس سے اٹھنا چاہیے, اسے اٹھنا چاہیے, اس کو پتا ہے. تم اللہ کو بتاتے ہو کہ میں اٹھ نہیں سکتا, اللہ کو پتا ہے تم اٹھ سکتے ہو, اس لیے اللہ نے کہا اٹھو حی علی الصلاۃ, اٹھو, تم اٹھ سکتے ہو. اور میں کہتا ہوں یہی آدمی کہے نا کہ تیری منجی کے نیچے کتا آ گیا, اسی وقت اٹھ جاتا ہے. اسے کہنا باہر جنگ لگ گئی تیرا بچہ پڑ, اسی وقت اٹھ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے کون ہیں جو میری بات جب آواز آتی ہے, یہ 5 وقت کے نمازی ہیں, کبھی رکوع میں ہیں, کبھی سجدے میں ہیں, یہ ہیں عباد الرحمن. اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے یہ لفظ فرمایا بین العبد, اللہ کے بندے, والکفر, اور کفر, اللہ کے بندے اور کفر کے درمیان جو چیز ہے, اور ترک الصلاۃ جو ہے وہ نماز ہے. اگر نماز اس نے چھوڑ دی, یہ اللہ کا بندہ نہیں رہا, یہ کفر کا بندہ بن گیا. یہ انسان, ایک انسان اللہ کا بندہ ہی نہیں, قربانی کیوں کرتا ہے وہ؟ اگر اس نے قربانی کرنی ہے پہلے نماز پڑھے, اور اس کو چاہیے ضرور پڑھے. اس نے بیوی کی طرف سے کرنا, جی ایک بکرا بیوی کی بیوی کو کہے پہلے نماز پڑھے ورنہ تیرا بکرا نہیں ہے, اس لیے کہ جو اللہ کا بندہ ہی نہیں, اللہ کی بندی نہیں, اس کی طرف سے یہ قربانی بنتی نہیں ہے. جی ہم کرتے ہیں جی اونٹ گھر کے سارے بندوں بچوں کے لیے, نو کے لیے, بہو کے لیے کرتے ہیں فلاں. اپنی بہو کو کہیں پہلے اللہ کی بندی بنے, وہ نماز پڑھے, ورنہ اس کے لیے جو اللہ کی بندی نہیں اس کے لیے قربانی ہے ہی نہیں. یاد. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی شروع میں, یہ سورہ انعام کی, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر پہلے کیا. بسم اللہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل ان صلاتی, قل ان صلاتی, اے نبی میرے پیارے سونے نبی کہو, قل ان صلاتی, میری نماز, ونسکی, اور میری قربانی. نماز پہلے, قربانی بعد. قل ان صلاتی ونسکی, اور میری قربانیاں جو ہیں یہ سب, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز اور قربانی میں اللہ کے لیے کرتا ہوں, یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. آپ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر, اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے قیامت کے دن آپ کو حوض کوثر دینا ہے, نہر کوثر کے مالک بنانا ہے. تو کیا کریں؟ فصلی, نماز پڑھو, فصلی لربک, آگے کیا ہے؟ ونحر, اور قربانی بعد میں. پہلے نمازی بنے, اے میرے محمد رسول اللہ پکے نمازی بنے اور قربانی کریں. ہم حوض کوثر کا مالک آپ کو بنانے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے حوض کوثر کے اوپر جس نے آنا ہے سب سے پہلے اس کو قیامت کے دن اس نے پانی پینے بھی آنا ہے, اس کو نمازی بننا ہوگا. اگر نمازی نہیں حوض کوثر کے اوپر وہ آ سکتا نہیں, وہ میدان محشر میں تڑپتا رہے گا, پانی کا ایک گھونٹ اس کو نہیں ملے گا. حوض کوثر کے اوپر ہونا ہے سب سے پہلے نمازی, نمازی کے بعد اللہ نے اگر کچھ پیسے دیے ہیں, اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو اس کے بعد وہ قربانی بھی کرے, پہلے نمازی بنے. یہ آپ نماز نہیں پڑھتے, نماز کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کا کیا مطلب ہے؟ التحیات للہ, اے اللہ زبان سے جو بھی میں عبادت کروں, اللہ بندگی کے جو بھی لفظ کہوں کہ کائنات کا مالک, مشکل کشا, حاجت روا ایک اللہ ہے, پوری کائنات کا داتا جو ہے ایک اللہ ہے, پوری کائنات کا غوث ایک اللہ ہے, پوری کائنات کو اولادیں دینے والا ایک اللہ ہے, پوری کائنات کو ذرہ ذرہ بھی بخشنے والا اور ذرہ ذرہ پریشانیوں سے بچانے والا ایک اللہ ہے. یہ سب کچھ التحیات للہ, یہ اللہ کے لیے ہے. زبانی بات ہو گئی. والصلوات, اور اس کے بعد جو نماز پڑھتا ہوں یہ بھی اللہ کے لیے ہے. اور نماز کے بعد تیسری کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور اس کے بعد میں جو مال کی قربانی کرتا ہوں نا یہ بھی اللہ کے لیے ہے. ایمان کے بعد
نماز، اور نماز کے بعد یہ ہے کہ مالی قربانی، یہ مالی قربانی بعد میں ہے، یہ نماز جو ہے یہ سب سے پہلے ہے۔ انسان کو چاہیے، اور جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، آؤ توبہ کر کے پکے نمازی بن جائیں تاکہ اللہ تعالی ہماری قربانیاں قبول کرے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی انسان قربانی بے شک ہزاروں قربانیاں کر دے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے نزدیک اس کی قربانیوں کی ایک ککھ کے برابر بھی ویلیو نہیں۔ اللہ شریعت کو ماننے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔